اب دنیا جو ہے وہ پرابلم بیسڈ لرننگ کی، یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو کل کو کسی بھی اس جاب میں کام نہیں آئیں گی جو مستقبل کی جابس ہیں۔ جب ہم ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ریزسٹنس آتی ہے وہ پیرنٹس کی طرف سے آتی ہے۔ اب دیکھیں پوری دنیا میں میتھ کی مشق کرائی جاتی ہے نا، ہمارے وہ بھی یاد کرے گا، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا مسئلہ لسننگ کا بھی ہے۔ ہم سب بولنا چاہتے ہیں، ہم سب سننا نہیں چاہتے۔ We need to train our instructors so that they can deliver. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں یوتھ گالا ونگ کے انڈر میں عائشہ شہباز آپ سب کو ایک زبردست ٹاپک کے ساتھ خوش آمدید کہتی ہوں۔ خواتین و حضرات، آج سے کچھ سال پہلے کی اگر بات کی جائے تو جب ہم تعلیم کے بارے میں بات کرتے تو ہمارے ذہن میں ایک کلاس روم، ایک استاد اور کتابیں ذہن میں آتی، اور یہ تصویر کئی دہائیوں تک ہمارے ذہن پہ قائم بھی رہی۔ لیکن اگر آج کی بات کی جائے، آج کے دور کی بات کی جائے تو جب ہم تعلیم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں میں ڈیجیٹل سکرینز، کلاس رومز، ویڈیو لیکچرز اور یوٹیوب جیسی ایپ کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ اگر بات کی جائے ٹیکنالوجی کی، ایجوکیشن کے میدان میں ٹیکنالوجی کی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیکنالوجی نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ٹیکنالوجی نے گلوبلی اگر بات کی جائے ہر شعبہ زندگی میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس نے لوگوں کو سوچنے اور سیکھنے کے انداز کو بدل دیا۔ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ ٹیکنالوجی نے تعلیم کے میدان میں کس طرح سے اتنے کم عرصے میں اہم کردار ادا کیا، اور کون سے ایسے چیلنجز ہیں جن کو ابھی ہم فیس کر رہے ہیں اور کس طرح سے ان کو اوور کم کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک آج بہت ہی زبردست پینل موجود ہے، انرجیٹک پینل موجود ہے۔ میں ان کے انٹروڈکشن کی طرف بڑھوں گی۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے فرید احمد صاحب موجود ہیں، ہیڈ آف یوتھ گالا ونگ۔ سر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں میم ممرین عسکری، آپ کارپوریٹ ٹرینر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں اینڈ ہیڈ آف اسکول ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد عرفان علی صاحب، آپ لیکچرار ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے، اسکالر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، ایجوکیشن پہ کام کر چکے ہیں۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اعجاز علی بخاری صاحب، لائف اینڈ ریلیشن شپ کوچ ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، ٹرینر ہیں اور ایک زبردست رائٹر بھی ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاص مخدوم صاحب، آپ انٹرنیشنل کیریئر کونسلر ہیں اور میڈیا پرسن ہیں۔ سر، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ربیہ موجود ہیں، پیرنٹس، ٹیچر، اسٹوڈنٹس کیریئر کونسلر ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کے جوائن کرنے کا۔ ابھی میں دعوت دوں گی فرید احمد صاحب کو کہ آپ ہیڈ ہیں یوتھ گالا ونگ کے۔ یوتھ گالا ونگ کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کیوں بنا اور اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ جی، تھینک یو ویری مچ عائشہ۔ سب سے پہلے تو میں تمام وردی پینلسٹ کو فاؤنڈیشن میں یوتھ گالا ونگ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے یوتھ گالا ونگ کا انیشیٹو فاؤنڈیشن میں آج سے 6 ماہ پہلے رکھا۔ اس کا پیورلی مقصد یہ تھا کہ ہم سوشل سائنسز کے بیک گراؤنڈ سے ایک نوجوان اگر آتا ہے، ایک پروفیشنل آتا ہے، تو ہم ایک تو نوجوان اور پروفیشنل کے درمیان جو ایک گیپ ہے اس کو کسی طرح سے فل کرنے کی کوشش کریں، برج کا کام کریں۔ ایک سائیکالوجسٹ، فلاسفر، بزنس ایڈمنسٹریٹر کا بندہ یا پروفیشنل، ہم نے کچھ 16 ڈومینز سوشل سائنسز کی آئیڈینٹیفائی کی۔ ہم نے تمام پروفیشنلز کو جو ان رسپیکٹیو ڈومین سے تھے، ہم نے ونگ کے پلیٹ فارم میں انہیں اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ فلاسفی کے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ پروفیشنل ہیں تو جتنے بچے جو پاکستان کی جامعات میں فلاسفی پڑھنے آتے ہیں تو آپ کا ان پر حق ہے، آپ نے ان کے لیے جو ہے وہ سوچنا ہے۔ اسی طرح سے ایک بچہ جو سائیکالوجی کے بیک گراؤنڈ سے آتا ہے، ایک بچہ جو BBA کے بیک گراؤنڈ سے آتا ہے، ایک بچہ جو لائر ہے، ہم نے تمام پروفیشنلز کو اکٹھا کرتے ہوئے ہم نے اپرچونٹیز کی بات کی،
چیلنجز کی بات کی اور ہم تمام ڈومینز کے پروفیشنلز کو اکٹھا کر کر کچھ انٹرونشنز بنا رہے ہیں کہ ایک نوجوان کو ہم نے سافٹ سکل سکھانی ہے، اس کو ڈیجیٹل سکل سکھانی ہے، اس کے اندر لیڈرشپ سکلز ڈیولپ کرنی ہے. تو ہم ان تمام نوجوانوں کو اس ونگ میں خوش آمدید کہتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں، اور پروفیشنلز کو اگر وہ اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے پروجیکٹ کو اور جن رسپیکٹیو ڈومینز میں وہ ہیں، ہم انہیں بیسیکلی ایک زبردست قسم کی مارکیٹ پلیس جو ہے وہ اس ایک پلیٹ فارم کے انڈر جو ہے وہ دینے کے خواہش مند ہے. ابھی تک ہم نے تقریباً 36 ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے اور تقریباً 12 ڈومینز جو ہیں وہ ہم نے کور کی ہیں. اور اس کے اندر نہ صرف ہم نے نوجوانوں کو کنیکٹ کیا ہے بلکہ پروفیشنلز کو کنیکٹ کرتے ہوئے ہم نے کسی طرح سے ایک اویئرنیس، فرسٹ ماڈل اس کا اویئرنیس ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم ایک بڑی تحریک کا آغاز کریں، یوتھ گالا ونگ کے تحت ایک بڑے ایونٹ کا ہم لوگ انیشیٹو لیں، تو ایک بندہ جو سائیکالوجی کے بیک گراؤنڈ سے ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو صرف لکھی لکھائی بات نہ ملے، اس کو ہمارے پینل کے اوپر زبردست سائیکالوجسٹ ملے جہاں وہ نہ صرف ایک بہتر اپنی معاشی کنڈیشن کو وہ بہتر کر سکتا ہو بلکہ اس کو یہ پتا ہو کہ اگر میں اس ونگ کا حصہ بنوں گا تو میری پروفیشنل گروتھ بھی ہوگی. ایک بندہ جو لوئر بیک گراؤنڈ سے ہے تو ہم نے ان تمام ڈومینز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ان پروفیشنلز کو کنیکٹ کیا ہے. اب اگر میرا بیک گراؤنڈ سائیکالوجی کا ہے، میں سائیکالوجسٹ کے لیے بہتر سوچ سکتا ہوں، میں BBA کے بچوں کے لیے بہتر نہیں سوچ سکتا. میری خواہش جو ہے یا میری جو نیت ہے وہ صاف ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس رسپیکٹیو ڈومین کا پروفیشنل ہو اسی کی رسپیکٹیو ڈومین میں کام لیا جائے، اس کو جوڑا جائے. اور میں اگر اس سے پہلے بھی ڈسکشن ہوئی تو میں یوتھ گالا ونگ کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ یہ خیر کا کام ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خیر کا کام جو ہے وہ تقسیم کرتے رہیں، ہمارے ساتھ نوجوان بھی جڑیں، پروفیشنلز بھی جڑیں، اور ہمارا ویژن جو ہے، ہمارا جو سکیل ہے، جس سکیل پر ہم نے اس ونگ کو بنایا ہے وہ بڑا وسیع ہے. اور میں اپنے وردی پینلسٹ کو آج ان کی موجودگی کے حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ ابھی تک ہم نے 6 ماہ میں تقریباً جو ہے وہ 50,000 بچوں کو رجسٹرڈ کیا ہے اپنے اس ونگ کے انڈر، اور اب ہم انہیں سکل دے رہے ہیں اور پھر انہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سکل لینے کے بعد اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ پر تو کام کرنا ہے، سوسائٹی میں بھی اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا ہے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی جو 50,000 بچہ ہے ہمارا، انہی سے ہم لوگ R&D ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم کن پروفیشنلز کو آن بورڈ کریں، اور کوشش کرتے ہیں ان تمام عوامی سوالوں کو ایڈریس کرنے کی جو کسی طرح سے وہ جو نوجوان ہے جس کے ذہن میں موجود کوئی سوال ہے. میں اپنی بات کو پریسائز کرتے ہوئے یہ میں اس طرح سے اس ونگ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس جب ایک سائیکالوجسٹ آتا ہے یا ایک فلسفی کے بیک گراؤنڈ سے آتا ہے، اب وہ روزانہ کانٹینٹ کنزیوم کرتا ہے کہ اس کو ڈیجیٹل سکلز کی طرف جو ہے وہ اس نے آنا ہے، اس نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنی ہے، اس نے اپنے پروفیشن کو اس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے. تو وہ ایک لائر جب ہمارے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کسی طرح سے شاپیفائی کا یا امیزون کا کورس کر میں کوئی آن لائن چیز بیچنا شروع کر دوں. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ یہ سکل سیکھے اور اس کو ہم یہ بتائیں کہ وہ اپنی پریکٹس کو، ان ٹولز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کیسے بڑھا سکتا ہے. تو یہ ایک مارکیٹ کے اندر بہت بڑا گیپ موجود ہے، چونکہ ہم نفسیاتی طور پر ہم شارٹ کٹ والی قوم ہے، ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنے والی قوم ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پہلے جو ہے وہ ڈاکٹرز اور انجینئرز کا رجحان آیا، اب بچوں کے پیرنٹس کی جو پہلی چوائس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم IT کی طرف لے جائیں، ان کو ہم ڈیجیٹل سکلز کی طرف لے جائیں، لیکن ڈائریکشن نہیں ہے اور کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جتنے IT انسٹیٹیوٹس ہیں وہ یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ یہ تو کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور جاب سیکیور کریں، لیکن وہ ڈائریکشن نہیں دے رہے ہیں. وہ ایک لائر کو بھی جو ہے وہ آن لائن جو چیز ہے اس کو بیچنے کی طرف جو ہے وہ ان کا رجحان ہے. ہماری ونگ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم رسپیکٹیو سوشل سائنسز کی ڈومین سے اگر کوئی پروفیشنل آتا ہے یا نوجوان آتا ہے، نہ صرف ہم اس کو سکل سکھائیں بلکہ اس کی جو رسپیکٹیو ڈومین ہے اس کے اندر اس کو ایک صحیح ڈائریکشن دیں کہ تم نے ان ٹولز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے
اپنی جو رسپیکٹیو ڈومین ہے اس میں یوٹیلیٹی جو ہے وہ کس طرح سے بڑھانی ہے. ہم ایک نیک مقصد کے لیے یہاں موجود ہیں اور ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ تمام پینلسٹ جو ہیں وہ اپنے اپنے ایریا کے اندر جس ایریا میں آپ کی ایکسپرٹی ہے آپ ہمارے ساتھ جڑیں گے اور اس خیر کے کام کو ہم لوگ مزید جو ہے وہ بڑھائیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر. ابھی ہم لوگ اپنی پینل ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میم امرین سے پہلا سوال. میم کہیں نہ کہیں ہم لوگ ایجوکیشن لے رہے ہیں اپنے اداروں سے. آپ کی نظر میں ایجوکیشن کا اصل مطلب کیا ہے؟ ٹیکنالوجی پہ تو ہم بات کریں گے. صرف پڑھنا لکھنا، اپنا نام لکھنا یا پڑھنا جاننا، اس کو ایجوکیشن کہتے ہیں؟ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس پہ ذرا بات کیجیے گا. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ عائشہ. ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے؟ بیسکلی اگر ہم ایک عام زبان میں دیکھیں تو ایک کسی چیز کا نالج حاصل کرنا، ٹھیک ہے، اویئرنیس لینا. ہمارے یہاں پہ ایجوکیشن کا مطلب صرف یہی لے لیا گیا ہے کہ کتابیں پڑھ لینا، چاہے اس میں سے کوئی نالج آئی ہے، کوئی اویئرنیس آئی ہے یا نہیں آئی، لیکن نمبرز آ رہے ہیں، کلاسز آپ آگے لے جا رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ جی ہماری ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے. جبکہ اگر آپ ایک نظر دوڑائیں تو آپ کو کہیں پہ بھی پڑھے لکھے لوگ نہیں نظر آتے. اگر میں کہوں زیادہ جو ہماری نئی نیشن آ رہی ہے، ہمارے ہاں پہ جو سسٹم اب اسکول سسٹم چل رہا ہے، جیسے آپ نے شروع میں ہی بات کی کہ کلاس روم کا جب ایک آتا ہے ایک ذکر، تو آپ میں اس میں ٹیچر نظر آئے گا، آپ اس میں اسٹوڈنٹ نظر آئے گا، آپ اس میں بکس نظر آئیں گے، ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم صرف بک کی حد تک ہی رہ گئے، ٹھیک ہے. کلاس روم میں بچوں کو دیکھیں تو وہ آج کل ڈیجیٹل چیزوں کی طرف زیادہ چلے گئے. لیکن جو ایک اصل مقصد تھا ایجوکیشن کا کہ ہم اویئرنیس کس چیز کی دینا چاہتے تھے، بچوں کو کیا نالج دینا چاہتے تھے، ان کتابوں سے ہم کیا ان نالج نکال کے بچوں تک پہنچانا چاہتے تھے، وہ کہیں ختم ہوتا جا رہا ہے. سو ایجوکیشن کا مطلب آپ کہیں بھی کسی زبان میں کچھ لے سکتے ہیں. ڈیجیٹل میں آپ کے ایجوکیشن کو لینا چاہتے ہیں، آپ مارکیٹ میں کسی بھی آپ کوئی بھی سبجیکٹ اٹھا لیں، اس کا نالج کیا دے رہے ہیں، سو وہ اسی چیز کی ایجوکیشن ہو سکتی ہے. اویئرنیس کسی بھی چیز کی دی جا سکتی ہے. اوکے میم، سر کی طرف ہم بڑھیں گے. سر آپ بتائیے گا کہ میم نے بتایا کہ ایجوکیشن از اے تھنگ اویئرنیس ہے، ٹھیک ہے. اب وہ اویئرنیس یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کو دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا استعمال کس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ وہ صرف ہم نے دیکھا کہ 1100 میں سے 1100 نمبر بھی آ رہے ہیں، مطلب رٹا بیس سسٹم چل رہا ہے ہمارا. وہ جو ایجوکیشن ہے جس کا مطلب اویئرنیس تھا، کیا اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں؟ اگر آپ دیکھیں کوئی بھی جو فینومینا ہوتا ہے نا، اس کی ڈیفینیشن ود دا پیسج آف ٹائم اپنے حالات، واقعات، انقلابات اور ایجادات کی وجہ سے بدلتی رہتی ہے. ایک وہ دور تھا جب تعلیم کا مطلب یہ تھا کہ آپ مدارس میں بیٹھ کے کسی عالم سے چیزیں سیکھ رہے ہیں، وہ ایجوکیشن ہے. انسان غار سے نکلا، غار سے نکل کے اس نے آگ دریافت کی، گفتار اس نے شروع کی. آپ آگے بڑھتے ہیں تو زراعت سے وہ منسلک ہوتا ہے اور پھر مستقل سکونت اختیار کرتا ہے. گھر بنتے ہیں، شہر بنتے ہیں، تہذیب پروان چڑھتی ہے. آگے آپ آتے ہیں تو 18 سینچری میں آپ کو انڈسٹریل ریولوشن نظر آتا ہے. اس سے پہلے آپ کو پرنٹنگ پریس کی ایجاد 14 سینچری میں نظر آتی ہے. پھر مزید آپ آگے بڑھتے ہیں تو ٹیلی گراف ایجاد ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی لکھی ہوئی آوازوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے قابل ہو گیا. پھر انسان نے یہ سوچا کہ اچھا میں اگر اپنی لکھی ہوئی چیزوں کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بھیج سکتا ہوں تو اپنی آواز کو کیوں نہ بھیج سکوں. تو پھر آپ دیکھتے ہو ٹیلی فون ایجاد ہو جاتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہو ریڈیو آ جاتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہو ٹیلی ویژن آ جاتا ہے، پھر 1990 کے اندر آپ کو انٹرنیٹ دنیا میں ایمرج ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اب یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں، جتنی بھی ایجادات ہوتی ہیں، جتنے بھی انقلابات آتے ہیں، وہ انسان کی جہاں انفرادی زندگی کے اوپر مثبت طریقے سے اور منفی طریقے سے دونوں طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ انسان کی معاشرتی زندگی میں بھی، جہاں انفرادی زندگی میں تبدیلیاں آئیں، وہاں بحیثیت ایک معاشرہ بھی وہاں پہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، وقوع پذیر ہوتی ہیں، اور وہ مثبت بھی ہو سکتی ہیں اور وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہیں. آپ نے جو بات کی کہ آج جو ہمارے پاس اداروں کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ کتنی ریلیونٹ ہے اس دنیا سے جس میں آج ہم زندہ ہیں. وہ دنیا کے جہاں پہ اس وقت جتنے بھی بچے آج اسکولوں میں داخل ہو رہے ہیں، ان میں سے 65% بچے وہ ہیں جو وہ جابز کریں گے جو آج موجود نہیں ہیں. اس وقت دنیا میں جتنے بھی کالجز، یونیورسٹیز میں ہم سلیبس پڑھا رہے ہیں یا جو صلاحیتیں بچوں کو دے رہے ہیں،
یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو کل کو کسی بھی اس جاب میں کام نہیں آئیں گی جو مستقبل کی جابس ہیں. اور 2 اشروں میں 3 اشروں کے اندر دنیا کے اندر اربوں انسان، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسان جو ہیں وہ معاشی طور پر بے روزگار ہونے جا رہے ہیں. آپ پیچھے جائیں 3 صدیاں پہلے ایک کمپیوٹر ایجاد ہوا تھا، شاید اس کا سائز اس کمرے سے بھی بڑا تھا، بگر ان سائز، لیکن پرفارمنس کے اعتبار سے بالکل زیرو. مطلب صرف کمپیوٹنگ کا کام ہوتا تھا یا صرف وہ کیلکولیشن کر سکتا تھا. اچھا، جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا، یو آر ڈوئنگ مور اینڈ مور، جتنا کام آپ کا ود لیس اینڈ لیس، چیزوں کے سائز کم ہوتے گئے اور پرفارمنسز بڑھتی گئیں. آج آپ اپنے موبائل کو دیکھیں، اس کا سائز اور اس کمپیوٹر کا سائز جو آج سے 3 صدیاں پہلے تھا وہ سائز. اچھا، اب اس کی پرفارمنس کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ موبائل بھی آنے والے 10 سال میں ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اور ہم سب کچھ کر رہے ہوں. مطلب ڈوئنگ ایوری تھنگ ود نتھنگ. اب جس دور کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ دور جس کے بارے میں غالب نے کہا تھا میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اور اب دیکھیے کہ رکتی ہے جا کر نظر کہاں. اب کہاں تک یہ بات پہنچے گی، کہاں پہ یہ جا کے کیا ہماری سوچ، ہماری فکر وہاں تک پہنچ سکتی ہے جہاں پہ یہ دنیا ٹرانزیشنز ہوتے ہوئے آگے جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی. اب تک جو ہمارا تعلیمی نظام ہے نا، جو روایتی تعلیمی نظام ہے، اے ٹیچر ود اے چاک واک اینڈ ٹاک ان دا کلاس روم. میں نے چاک پکڑا ہوا ہے، میرے سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں 50-60 کی تعداد میں، اور میں وہاں پہ ٹاک کر رہا ہوں اور نالج امپارٹ کر رہا ہوں بچوں کے اندر. دیٹ واز ایجوکیشن، جس کو آپ کہتے ہیں نالج بیسڈ لرننگ. اچھا، آج آپ کو کوئی کمپنی اس لیے ہائر نہیں کرے گی کہ آپ بہت جانتے ہیں، کیونکہ گوگل علیہ السلام آپ سے بہت بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ نے، میں کہتا ہوں مجھے بہت پتہ ہے، لیکن کمپنی کہتی ہے بھائی میں ایک کلک کے اوپر، بلکہ شاید اب مجھے کلک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں بول دوں گا. اب آئی فون کے اندر سری آپ کو سارا کچھ بتا دیتی ہے. آپ یہ بھی بتاؤ میں فلاں جگہ پہ ایک محفل میں گیا تھا، وہ فوٹو مجھے نکال کے دکھاؤ، وہ دکھا دے گی. تو بات یہ ہے کہ اب نالج کے اوپر آپ کی ہائرنگ نہیں ہونی، اب نالج بیسڈ لرننگ کا دور نہیں ہے. اچھا، تو پھر آپ یہ سوال پوچھیں گی تو اب ابھی کیسے ہائرنگ ہوگی؟ کیا ایسا میں کروں کہ میں اس نالج کو کہیں پہ اپلائی کر سکوں؟ اب دنیا جو ہے وہ پرابلم بیسڈ لرننگ کی ہے. صحیح یا غلط، اچھا یا برا، ہماری لیے اچھی بات ہے یا بری بات ہے، تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ پرابلمز آر دیئر. اگر آج میں اپنے نالج کو استعمال کر کے کسی پرابلم کو حل کرنے کے قابل نہیں ہوں تو میرا نالج کسی کام کا نہیں ہے. آئی ایم irrelevant in this world. اگر میں اپنے نالج کو اپلائی کر کے دیکھیں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں، 3 فیزز ہیں ایجوکیشن کے. ایک ہوتا ہے پروڈکشن آف نالج، ایک ہوتا ہے ریپروڈکشن آف نالج، ایک ہوتا ہے ایپلیکیشن آف نالج. اب یہ تینوں سٹیجز میں آپ دیکھیں کہ میں نے کیا کہا کہ میں نے ایک کتاب پڑھی، نالج حاصل کیا، کلاس میں گیا، وہی نالج پی پی ٹی کے اندر بچوں کو ٹرانسفر کر دیا، بچوں نے پیپر دیا، وہی نالج پیپر پہ لکھ دیا، اسی کے اوپر میں نے ان کو نمبر دے دیے، 4 CGPA لے کے، گولڈ میڈل لے کے. وہ کیا تھا؟ اٹ واز دا ریپروڈکشن آف نالج. انہوں نے خود سے کوئی پروڈیوس نہیں کیا، طوطا تھا، میں نے کہا یہ بول دو، اس نے بول دیا. تو مطلب اب تک جو ہمارا نظام ہے وہ طوطے پروڈیوس کر رہا ہے. اچھا، دوسری سٹیج تھی پروڈکشن آف نالج کی، کہ ہمارا تعلیمی نظام اس قابل ہے کہ وہ نالج کو پروڈیوس بھی کر سکے. ابھی ہم اس مرحلے تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ دنیا نے ڈیمانڈ کر دی کہ نو، دس از دا ایرا آف کنورجنس اینڈ یو ہیو ٹو اپلائی یور نالج ٹو سالو دا پرابلمس. کہ بھئی یہ میرے پاس پرابلمس ہیں، اگر تو تمہارا علم ان کو ریزالو کر سکتا ہے تو میں آپ کو ہائر کرتا ہوں، جاب کرو. اور اگر آپ کے پاس صرف نالج ہے اور آپ کہتے ہو مجھے دنیا جہان کا پتہ ہے، تو وہ نالج اب میرے کسی کام کا نہیں ہے. چھوٹے سے بچے کے پاس یہ موبائل ہے نا، اس وقت دنیا کی جو سب سے بڑی لائبریری ہے، اس کی ساری کتابوں سے زیادہ علم اس موبائل کے اندر ہے. اچھا، اب اتنا بڑا نالج کا چھوٹا سا پرزہ آپ کے پاس ہے تو نالج irrelevant ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے
प्रॉब्लम रिजॉल्विंग बेस्ड लर्निंग की तरफ आना है, जिसकी तरफ फरीद साहब इशारा कर रहे थे कि भाई जब तक आपकी फील्ड उस मार्केट नीड्स के साथ, देखें इस वक्त सिलिकॉन वैली में आपको जाएंगे ना, सेल्फ ड्राइविंग कारें नजर आएंगी, रोबोटिक्स ने इंसानों की जगह लेना शुरू कर दी है, फ्यूचर इज हियर बट अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड येट, अभी सब तक वो चीज़ नहीं पहुंची, अगले 5-10 सालों में यहाँ पे आ जाएंगी शायद। अच्छा, जब वो आ जाएगा तो भाई हम क्या करेंगे? मेरे बहुत सारे दोस्त आईटी में हैं, वो ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस बना रहे हैं जो हॉस्पिटल्स को, कि आप घर बैठे आपने अपनी बीमारी बतानी है, ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से डॉक्टर तक वो कनेक्ट हो जाएगा, वहीं से वो आपके सिम्टम्स देखेगा, वहीं पे वो आपको दवाइयाँ सजेस्ट कर देगा। तो वो मेरा डॉक्टर से लेके मरीज़ तक के जितने भी लोग बीच में आ रहे थे वो सारे के सारे क्या हो गए? इररेलेवेंट हो गए। तो अब आपके तालीमी निज़ाम को एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की तरफ आना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो तब्दीलियाँ लेके आनी हैं जिसके अंदर टॉक एंड चॉक एंड वॉक वाला काम ना हो, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशंस की तरफ लाकर आप उनको कंपैटिबल बना सकते हैं इस दुनिया के साथ। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। सर सैयद एजाज अली बुखारी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सर जैसे कि अभी सर ने बात की, सर इरफान ने, कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो तोते प्रोड्यूस कर रहा है। अगर बात की जाए अक़वाम मुत्तहिदा के तजवीज़ करदा बजट की, तालीमी बजट की, तो वो 4% to 6% तजवीज़ किया जाता है, जबकि पाकिस्तान में 1.5 से 2% के दरमियान ही रहता है। उस तालीमी बजट में हमारे 2 करोड़ 26 लाख के करीब बच्चे ऐसे हैं जो कि एक बेसिक एजुकेशन के लिए जंग लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बजट में रहते हुए, इस एनवायरनमेंट में रहते हुए, हमें उस अभी बेसिक एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है या टेक्नोलॉजी पे काम करने की ज़रूरत है? इसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया, बड़ी शानदार बात की आपने माशाल्लाह, सब ज़ाहिर साहबान जितने भी थे। एक तो जो पहले आपने एजुकेशन के हवाले से बात की थी, जो कि मेरा उसके साथ ताल्लुक़ है, मैं उस सवाल से अर्ज़ करूँगा कि अगर आप अपनी हुदूद के अंदर रह कर ना, अपने अखलाकी वजूद का यानी ख्याल रखते हुए अगर आप ज़माने के साथ चल सकते हैं तो आप एजुकेटेड हैं, और अगर आपके साथ ये चीज़ नहीं है तो फिर आप मेरी जो डेफिनेशन है एजुकेशन की, आप उसके ऊपर नहीं आते। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है, जिस तरह सर फरमा रहे थे कि फ़ी ज़माना हमें पैसों के हिसाब से, देखिए शायद दुनिया की कोई हुकूमत हो जिसका इस बात से ताल्लुक़ हो कि इस कौम को आगही मिल जाए, चूँकि आगही से उनके वजूद को ख़तरा है। तो जब आगही से उनके वजूद को ख़तरा होगा, यानी वो तो आपके अदम तहफ़्फ़ुज़ में अपना तहफ़्फ़ुज़ देखते हैं, तो आप उनसे कैसे ये तवक्को रखेंगे कि वो आपके ऊपर ख़र्च करेंगे? और अगर वो ख़र्च करेंगे तो वो ऐसे लोगों के ज़रिए ख़र्च करेंगे जिनको ये इल्म नहीं होगा कि ख़र्च कहाँ करना है और कैसे करना है। तो वो चाहे जितने ज़्यादा आप उसके ऊपर पैसे लगा लें, ये तो भला हो उन लोगों का जिन्होंने ये डिवाइसेस हमें दे दी कि अब हम उनके मोहताज नहीं रहे जो हमारे ऊपर ख़र्च करने वाले थे। आज हमारे बच्चे को इस बात की ज़रूरत नहीं है कि वो बड़े शानदार कॉलेज में चला जाए तो उसके हिस्से में कुछ आएगा, बल्कि मैं इनके मुतालिक ये कहता हूँ, ये जितने डिग्री याफ्ता हैं, बसद एहतराम अर्ज़ करूँगा, ये इस कदर बर्बादी याफ्ता हैं कि इनको अब आबादी बर्बादी लगती है। जनाबे वाला, आप इनके साथ बात करके देखिए, इन्हें बात समझ नहीं आती। और तालीम का बुनियादी मकसद तो तफ़हीम था। जब आप किसी की कही हुई बात को अपनी माँ बोली में बयान कर पाते हैं तो आप समझते हैं कि आपको वो आती है। मेरे ख्याल में आइंस्टाइन ने ये बात की थी। और अगर आप उसे अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाते, अब देखिए जिस कौम को मश्क जो है याद कराई जाए, जो कराई जाती है, उससे आप क्या तवक्को रखें? अब देखिए पूरी दुनिया में मैथ की मश्क कराई जाती है ना, हमारे वो भी याद कराई जाती है। हमारे मसले याद कराए जाते थे 9वीं 10वीं में। अब मसाइल तो हल करने के लिए होते हैं, जिसने आपने भी फरमाया था। तो जब आपको मसाइल हल करने की मश्क नहीं दी जाएगी, कराई जाएगी, तो फिर भुगतेंगे। मेरा भी नफ्सियात के साथ ताल्लुक़ है। फरीद साहब इस बात को समझते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, मेरे हिसाब से अगर हम अपने बच्चों को ये 2 चीज़ें बता देना कि आपको अपनी अवेयरनेस कैसे होगी, उसके बाद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो फिर ख़ुद ये अपने मसाइल सिर्फ हल नहीं कर रहा होगा, वो 2 लोगों के भी मसाइल हल कर रहा होगा। उसके अंदर एम्पैथी आ चुकी होगी, वो चीज़ों को और तर्ज पर देख रहा होगा। तो इस वक्त मैं समझता हूँ जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इमोशनली इंटेलिजेंट करने की हमारे बच्चों को ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फिर वही डिवाइसेज़ हैं, वो जो टेक्नोलॉजी की हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी मदद कर रही हैं, आपको पता हो ना हो वो आपकी। और अब आपको हर एक का दर नहीं खटखटाना पड़ता है। बाकी जहाँ तक दौर की बात है, तो मेरा ये अक्सर हम लोग जो हैं वो कहते हैं हमारे दौर में, तो हर वो दौर जिसमें आप रह रहे होते हैं वही आपका दौर होता है। ऐसा नहीं होता कि मेरा 20 बरस पहले वाला दौर है, मेरा ये दौर है, लम्हे मौजूद मेरा दौर है।
تو میں اپنے دور کے اعتبار سے بھی دیکھوں تو آج مجھے جہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, سکھانے کو ملتا ہے بچوں سے, ہم سب گزر رہے ہیں. اس کو بجٹ سے ہم جتنا پرے کریں گے اتنا ہم زیادہ سیکھ سکیں گے, کیونکہ بجٹ کے بعد ہم انہیں اور زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ بھائی آپ پیسے دیں گے تو ہم کچھ پڑھ سکیں گے. ایسا نہیں ہے. اور اب آپ دیکھیں, پہلے لوگ عمارتوں کے پاس جاتے تھے پڑھنے, اب وہ عمارتوں کے پاس جانا چھوڑ چکے ہیں. جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے, اب تو یہ چھوٹی سی ایک ڈیوائس ہے اور پتہ نہیں کتنے ہزار کروڑوں لاکھوں کتابیں اس کے اندر پڑھی ہیں. لیکن ہمیں اپنے بچے کو صرف سیکھنا سکھانا ہے. اب ہو کیا گیا کہ موبائل تو ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا, لیکن اس کا استعمال اس کے ہاتھ میں نہیں آیا. اس کی وجہ سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹک ٹاک کے حوالے سے, باقی والے سے لوگ کہاں ٹک ٹاک سے اتنا کچھ سیکھ رہے ہیں لوگ. لیکن جو فرید صاحب نے بات کی بڑی شاندار تھی, ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب اور آ کر کہتے ہیں یار میں کوئی ٹک ٹاک کا بنا لوں, وہ شاپیفائی کے اوپر چلا جاؤں تو میں کنے کما لاں گا. بالکل مادی ضرورتیں پہلے. اور یہ کس نے کریٹ کی ہیں؟ کریٹ اسی انڈسٹری نے کی ہیں. اب آپ کسی بھی, پھر میں فرید صاحب کا ریفرنس دوں گا, کسی بھی ادارے میں آپ چلے جائیں نا, وہ یہی بیٹھے بیچ رہے ہیں کہ آپ ایک رات کے اندر اتنے کما لیں, 4 دنوں کے اندر اتنے کما لیں, 5 دن. تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے یار میرے اس تو 1.5 2 2.5 لاکھ بڑی مشکل سے کمائی ہے, اور وہ بچہ 10ویں جماعت والا اتنا زیادہ کما رہا ہے. اور وہ بڑا خوبصورت کسی کا وہ شعر ہے کہ ہر گھڑی منقلب زمانہ ہے, یہی قدرت کا کارخانہ ہے. تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے تو چل پائیں گے, نہیں تو نہیں چل پائیں گے. سر آپ کی طرف بڑھیں گے. آپ انٹرنیشنل کیریئر کونسلر ہیں. سر نے ابھی بات کی ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی, کہ اسٹوڈنٹس کے ایموشنل بیہیویئرس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جب کوئی اسٹوڈنٹ, ایک وہ بچہ ہے جو کہ او لیولس اے لیولس کر رہا ہے, جو کہ لمز میں جا کے پڑھے گا, ایک وہ بچہ ہے جو کہ میٹرک ایک پبلک سیکٹر سے کر کے پھر اب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی طرف جائے گا. ان دونوں کو ایموشنلی انٹیلیجنس کے طور پہ ایک سطح پہ لے کے آنا ہے. ان کو بتانا ہے کہ ٹیکنالوجی دونوں کے لیے ضروری ہے. ان دونوں کو آپ کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں؟ کیا ان دونوں کے لیے ایک ہی طرح کی ڈیوائسز کا استعمال ہوگا ٹیکنالوجی میں؟ ان کو کس لیول پہ کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اور آپ کس طرح سے انٹرنیشنلی اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں, اور جو پاکستان میں او لیولس اے لیولس والے اسٹوڈنٹس اور جو میٹرک والے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں کس طرح سے ڈفرینس کریٹ کر کے آپ ان کو گائیڈ کرتے ہیں؟ Thank you very much, first of all, for having me here, and I lovely to be a part with this of this show with these amazing people. So سب سے پہلے تو میں جب یہ سب اپنی رائے پیش کر رہے تھے تو میں کی پوائنٹس اٹھا رہا تھا. کی ورڈس بڑے مزے کے مل رہے تھے مجھے, ایجوکیشن, ٹیکنالوجی, مینٹلی, ایموشنلی ٹیکنالوجی, دیز کائنڈ آف ورڈس. سو میں اسٹارٹ کروں گا کریئر کاؤنسلنگ سے. کریئر کاؤنسلنگ از کروشل فار مینی ریزنس. اب سب سے بڑا مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ ہمارے انسٹرکٹر کا, ہمارے ٹیچرس کا. اگر آپ کسی بھی بچے سے کویشچن کریں کہ آپ کا فیوریٹ ٹیچر کون ہے, وہ کیا آنسر کرے گا؟ وہ کبھی بھی اس ٹیچر کو فیوریٹ نہیں کہے گا جو اس کو 10 پیجز کے آرٹیکلس لکھوا کے جا رہا ہے کلاس روم سے. اسی طرح سے اگر آپ کسی ٹیچر سے پوچھیں کہ کیا پروبیبلٹی ہونی چاہیے پرسونا میں اور کانٹینٹ میں, دے ڈونٹ نو. اٹس 92% پرسونا اینڈ 8% کانٹینٹ. اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ 10 پیجز لکھوا کے چلے جائیں تو یو ول بی دا فیوریٹ ٹیچر. سو مسئلہ ہے, فرسٹلی وی نیڈ ٹو ٹرین آر انسٹرکٹر, آر پروفیسرس, آر کریئر کاؤنسلرس, کہ وہ کس طرح سے اپنا پرسونا بلڈ کریں, کیونکہ پرسونا از 92%. سیکنڈ نیڈ ٹیکنالوجی. میں بڑا بلنٹلی یہ بات بولنے جا رہا ہوں, میرے سینئرس بیٹھے ہوئے یہاں پہ, کہ آج سے 12-15 سال کے بعد کوئی بھی ڈاکٹر, کوئی بھی انجینئر جو اے آئی اور ٹیکنالوجی کو نہیں جانتا وہ فارغ ہے. بالکل زبردست. معذرت کے ساتھ بلنٹلی میں یہ بات بول رہا ہوں کہ وہ فارغ ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کے اندر. اور اسی طرح سے پروفیسر جو ہمارے ہیں, اگر وہ کرنٹلی ٹرینڈس کو نہیں جانتے, کرنٹلی ٹرینڈس کے بارے میں خود نہیں جانتے, ٹیکنالوجی کو نہیں جانتے, تو وہ کس طرح سے کچھ ڈلیور کر سکتے ہیں؟ سو فرسٹلی وی نیڈ ٹو ٹرین آر انسٹرکٹرس سو دیٹ دے کین ڈلیور. میں بات سے متفق کروں کہ ڈلیوری از ویری امپورٹنٹ, رائٹ ڈلیوری. سو کریئر کاؤنسلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کانفیڈینس بوسٹ ہوتا ہے. جب آپ سیشن کر رہے ہوتے ہو, آپ کا اسٹوڈنٹ کا ایک کانفیڈینس بوسٹ ہوتا ہے. سیکنڈلی وہ ویریس کریئر آپشن کو یوٹیلائز کر سکتا ہے, ایکسپلور کر سکتا ہے کہ میرا انٹرسٹ کیا ہے. اب ہم, میرے خیال سے یہ جو کریئر کاؤنسلنگ ہے یہ گریڈ 1 سے ہی ہونی چاہیے, کیونکہ ہر بچہ اسٹارٹنگ میں ہی پزل سولو کرنے میں اچھا نہیں ہوتا, کچھ بولنے میں اچھا نہیں ہوتے, کچھ اسی طرح سے بھاگنے میں, کسی کا انٹرسٹ آرٹ میں ہوتا ہے. سو ہمیں اسٹارٹنگ سے ہی اس کو تھوڑے سے ہنٹس مل رہے ہوتے ہیں بچوں کی طرف سے کہ یہ کس میں انٹرسٹ شو کر رہا ہے. دین اگر آپ وہاں پہ کریئر کاؤنسلنگ بچے کی نہیں کر پائے, سیکنڈ آپشن آتی ہے کالج اینڈ یونیورسٹی میں. وہاں پہ ایک چانس دیا جاتا ہے کہ آپ کوئی بھی ہنٹ دے کے آپ کریئر کاؤنسلنگ انسٹیٹیوٹ کے اندر ڈیولپ کر سکو. ہمارے انسٹیٹیوٹ
इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो करियर काउंसलिंग का ट्रेंड ही नहीं है. कुछ जो है मेरे ख्याल से सर जो हैं वो यूसीपी से हैं. सो यूसीपी उन इदारों में से है जिनको आप महबूब जानते हैं. सो वहाँ पे भी बहुत सारी इस चीज़ का जो है ट्रेंड शुरू हो चुका है. इवन दो आई वाज देयर, दे इनवाइटेड मी. सो वहाँ पे करियर काउंसलिंग का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा, और मेरे ख्याल से ये हर जगह पे ही स्टार्ट होना चाहिए, और दे विल डेफिनेटली प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन दिस इंडस्ट्री. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर. मैम मुझे ये बताइएगा कि हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी लेज़ीनेस का बायस बन रही है. हमें कोई एक टॉपिक मिलता है जिस पे हमें असाइनमेंट बनानी है, हम चैट जीपीटी पे एंटर करते हैं, असाइनमेंट मिलती है और सबमिट करवा देते हैं. ये वाली चीज़ें स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग को कितना इम्पेक्ट कर रही हैं, इस पे बात कीजिएगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू आयशा. बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये. जिस तरह चैट जीपीटी है, एआई है, इसने हमारी लाइफ को बहुत इजी कर दिया है. और एज एन एजुकेशनिस्ट मेरा क्योंकि प्री स्कूल का 10 to 15 ईयर्स एक्सपीरियंस है. अगर मैं बच्चों के रेलेवेंट बात करूँ तो उनकी जहाँ लाइफ बहुत इजी हो गई है, आपकी वाली बात की उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता 0% पे आ रही है, क्योंकि आपके हाथ में गैजेट है. आप जो भी टॉपिक आपके टीचर ने आपको दिया है, आपने जस्ट टाइप किया है, वो पूरा कंटेंट आपके पास आ गया. राइट. बच्चे यहाँ तक भी नहीं करते कि इसको करेक्ट भी कर लें, या फिर एटलीस्ट जो भी आपको टॉपिक मिला है थोड़ा सा सोच कर उसको थोड़ा सा चेंज कर लें. वो भी नहीं करते एज इट इज़. वो बल्कि PDF भी अब आजकल आपके पास अवेलेबल है. ठीक है. तो यहाँ तक जहाँ बच्चों की लाइफ इजी हो गई है, वहाँ पे मुझे लगता है कि बच्चे सोचना बंद कर दिया है उन्होंने. राइट. उनके लिए लाइफ बहुत आसान हो गई है. तो यानी एआई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, ब्लेसिंग तो है हमारे लिए. अब मेरे भी जिस तरह टॉपिक्स होते हैं, अगर मैं उनको भी सर्च करती हूँ तो ये नहीं कि एज इट इज़ उठा के मैंने उसे डिलीवर करना शुरू कर दिया. डिलीवर करना भी तो आना चाहिए. हमें हेडिंग्स मिल गई, हमें पूरा एक कंटेंट मिल गया, लेकिन उसको डिलीवर करना आना चाहिए. आजकल के बच्चे, अभी रिसेंटली हुआ था कि इसी तरह ही मेरे स्टूडेंट ने इस तरह कि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, एक टॉपिक मैंने दिया, उसने प्रेजेंटेशन थी, अब उसको डिलीवर करना ही नहीं आ रहा था. उसकी प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त थी, पिक्चर्स बड़ी अच्छी थी, कलरफुल, और मैं भी बड़ा इम्प्रेस हुई, लेकिन 5 मिनट्स वो बच्चा बोल नहीं सका, और बहुत ईजी टॉपिक था. वहीं पर मैंने उसकी प्रेजेंटेशन को स्टॉप करके एक नया टॉपिक मैंने डिलीवर करना शुरू कर दिया कि अगर आपने एआई या फिर आपने चैट जीपीटी यूज़ करना है, आपको आ गया है यूज़ करना, आपने फिंगर्स अपनी ही चलाना शुरू कर दी हैं, तो जो भी टॉपिक इजीली आपको मिल गया है इसे डिलीवर करना भी तो आना चाहिए. आपको पता ही नहीं है कि आपने एज इट इज़ फाइल बना दी है, उससे इतना भी नहीं पता था कि नेक्स्ट स्लाइड में मैंने हेडिंग क्या दी है, वो इतना स्टक हो गया. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने. हम बढ़ेंगे फरीद अहमद साहब की तरफ. सर ये बताइएगा कि जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ अर्सा पहला, हम लोग क्लास रूम में नोट्स बनाते थे, उनको लिखते थे, फिर पढ़ते थे, सेव कर लेते थे कि बाद में ये नहीं मिलेंगे. अब टेक्नोलॉजी जब आ चुकी है, हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, फाइल्स बनाते हैं, सेव करते हैं, और वो फिर एल्बम में ही रहती हैं, वो पढ़ी नहीं जाती. आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी ने तालीम के मयार को बेहतर किया है, या जो सिर्फ मालूमात है उसकी मकदार में इजाफा किया है और वो हम लोग अपने पास जमा कर रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच. इतनी ज़बरदस्त और क्वालिटी कंटेंट जो है वो हमें आज की इस डिस्कशंस को देखने से मिला है, और हम कोशिश करेंगे कि इसको मैक्सिमम जो हमारी विंग के नौजवान हैं उन तक इस एक ज़बरदस्त कंटेंट को पहुंचाए. अच्छा, सबसे पहले मेरे नज़दीक अगर आपने जिस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात हुई ना, तो आपको आगाज़ से देखना है. यानी अगर हम आगाज़ से, अपने आगाज़ से बात करें, तो हम लोग अपनी रवायात की बात करें तो हम लोग हर चीज़ में आगे थे. आपने अगर 1400 साल पहले की बात करें और उसके बाद के एरा की बात करें तो हम तालीम में आगे थे, हम तरबियत में आगे थे. उसके बाद का एक पोर्शन आया, और अब मैं बात कर रहा हूँ इंडिजिनस, जो हमारी एक टेरिटरी है उसकी बात करें, तो हमारा जो पेरेंट है, एक बच्चा जब पैदा हुआ तो पैदा होने के साथ जब वो हॉस्पिटल बेड पर है तो पुफियाँ और जो वो मामू होते हैं वो कहते हैं तो शक्लो ही डॉक्टर लगता है, ऐसे शक्लो ही इंजीनियर लगता है. जो हमारी माइंड मैपिंग है ना, वो हमारी उस एक स्केल पर हुई हुई है. अब आज से तकरीबन 5 साल पहले अगर आप पेरेंट्स से पूछें तो उन्होंने उस
اپنے بچے کو یا بچی کو یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ جو موبائل فون کا یوز ہے نا یہ بالکل صحیح چیز نہیں ہے. اور پھر اچھا وہ سوچ کہاں سے جنریٹ ہوئی؟ وہ سوچ اس طرح سے جنریٹ ہوئی کہ ہمارے جو فور فادرز ہیں, جو ہمارے پیرنٹس ہیں, ان میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت کم ہے. یعنی انہوں نے مسجد سے یا کسی سینئر سے وہ یہ سنا ہے کہ بھائی تو ٹیلی فون, یہ جو ٹیلی ویژن ہے یہ تو ٹھیک, حلال اور حرام والے جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے جو ہیں وہ ان بلڈ ہوئے ہیں. آج کے پیرنٹ نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ نہیں, چونکہ اس نے کنزیوم کیا کانٹینٹ کہ بھائی ڈیجیٹل سکلز ہیں, آئی ٹی کی سکلز ہیں, اسکرین, اب وہ کہتے ہیں کہ بچہ موبائل یوز کرے, بچے کو یہ پتہ ہو کہ اس نے سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرنا ہے, انٹرنیٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے. تو یہ گیپ بہت زیادہ ہے. آپ کو سب سے پہلے ٹرینڈ کرنا ہے پیرنٹ کو, اس کے بعد آپ کو ٹرینڈ کرنا ہے پروفیسر کو, ٹیچر کو. اور میں آپ کو الارمنگ بات یہ بتاؤں کہ جب ہم یوتھ گالا ونگ کی رجسٹریشن کے لیے جامعات میں گئے تو سوشل سائنسز کے 70% جو پروفیسرز ہیں جو کہ 17ویں 18ویں 19ویں گریڈ پر ہیں, ان کا لنکڈ ان اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. یعنی آپ اس ایک چیز سے, اس ایک گیپ سے اندازہ لگائیں. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک سیشن جو ہے وہ ان پروفیسرز کو بلا کر ان کے لنکڈ ان اکاؤنٹ بنوانے چاہیے کہ ہم جو ہے انہیں بتائیں کہ یہ کتنا انفلوئنس. اور آپ, اچھا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان تمام ڈپارٹمنٹس میں جب ہم لوگ میس کام ڈپارٹمنٹ میں گئے یا جن کا یہ ڈائریکٹ تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ, ان پروفیسرز کے بھی فیس بک اکاؤنٹ اور لنکڈ ان اکاؤنٹ ان کے نہیں تھے. اور وہ ان کا جو 70% اب موڈ ہے وہ آن لائن ہے, وہ زوم پڑھ آ رہے ہیں, اور ان کا جو ایکچوئل آپ نے دیکھنا ہے وہ اس ایک سطح کے اوپر ہے. تو میں کنکلوڈ کروں نا تو سب سے پہلے آپ کو پیرنٹس کے لیے کچھ سیشنز آرگنائز کرنے ہیں کہ جہاں ہم نے انہیں بتانا ہے کہ انہیں ان پیرنٹنگ کے اندر انہوں نے کس طرح سے اپنے بچے کو تربیت کرنی ہے کہ وہ موبائل کا یا گیجٹ کا صحیح استعمال کریں. نمبر 1 چیز, اور ہم کریں گے ونگ کے اندر. دوسرا, آپ نے استاد کو تربیت دینی ہے, آپ نے استاد کو سکھانا ہے. تیسرے نمبر پر آتا ہے آپ کا نوجوان. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح سے بخاری صاحب نے کہا, سر نے بات کی کہ آپ صرف نا نوجوان کو ڈائریکشن دے دیں, پاکستانی نوجوان کو ڈائریکشن دے دیں. آپ یہ دیکھیں کہ 75% اگر آپ نوجوانوں سے بات کریں وہ باہر صرف اس لیے جانا چاہتے ہیں چونکہ سیکیورٹی ہے, انہیں ہیلتھ سیکیورٹی ہے, انہیں معاشی سیکیورٹی ہے. سکلز وہ اسی جو ٹیچر نظام ہے یہیں سے سیکھ کر گئے ہیں. اور جو چیلنجنگ زون ہے وہی اپرچونٹی بناتا ہے. ہمارا نوجوان جب باہر جاتا ہے تو وہ منوپلسٹ کیوں ہے, وہ اس کی منوپلی کیوں ہے, اسکل تو وہ یہیں سے سیکھ کر گیا ہے. تو ہمیں, میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایک جو تربیتی نشست ہے وہ پیرنٹس کے لیے بھی کرنی چاہیے, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کرنی چاہیے, اساتذہ کے لیے بھی کرنی چاہیے. چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کارآمد ہوں گے, یہ ایک بڑا نتیجہ لائیں گے. اور ہم اسی لیے جو ہے وہ یہاں موجود ہیں اور ہم خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کے کام کریں. بالکل. میم امرین آپ کی طرف بڑھیں گے. مجھے کائنڈلی بتائیے گا, سر نے بات کی کہ ہمیں سیشنز کروانے کی ضرورت ہے, پیرنٹس کے, اسٹوڈنٹس کے, ٹیچرز کے, ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اب آپ بتائیے گا ایز این ایجوکیشنسٹ, آپ نے اسکولز, کالجز اور یونیورسٹیز میں ٹیکنالوجی کو کتنا ان دیکھا ہے, اس کا کیا رول ہے, اور وہ ہم کس لیول پہ یوز کر رہے ہیں اس کو ابھی اپنی یونیورسٹیز یا کالجز میں؟ عائشہ, پہلے تو میں فرید کے ساتھ سیکنڈ کروں گی ان کی بات کو کہ واقعی ہمیں سب سے پہلے نا پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے بعد ٹیچرس کو. کیونکہ جہاں پہ ریزسٹنس آ رہی ہے, جہاں پہ ہمیں ایک, کیونکہ بینگ ایجوکیشنسٹ اینڈ پرنسپل ہم یہ فیس کر رہے ہیں پرابلم کہ جب ہم ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ریزسٹنس آتی ہے وہ پیرنٹس کی طرف سے آتی ہے کہ جی آپ اس کا اتنا زیادہ استعمال کیوں کر رہے ہیں, ہمارے بچے کیا کلاس رومس میں گیجٹس کو استعمال کریں گے. اس سے زیادہ جو پرابلم جو میں نے دیکھی, جی ہمارے جو دادا نہیں چاہتے کہ بچہ یہ چیزیں استعمال کرے کلاس روم میں. بالکل ایسے. اب جہاں آپ نے کہا کہ ہمیں کتنا ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے, تو انفارچونیٹلی ہمارا پاکستان ابھی بھی ان چیلنجز کو فیس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جو انٹرنیشنل اسکولز ہیں وہاں تو somehow انہیں پتہ ہے کہ ہمیں گیجٹس کو یوز کرنا ہے, ہمارے اسمارٹ بورڈز ہیں, لیکن جو آپ کے اس سے سیکنڈ لیول پہ اسکولز آ جاتے ہیں وہ بہت زیادہ اس چیلنج کو فیس کر رہے ہیں. پہلی بات پیرنٹس,
اب یہ جیسے آپ نے روبوٹکس ہم اسکولس میں انٹروڈیوس ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں جی روبوٹکس کیوں پڑھا رہے ہیں, ہم تو اس فیلڈ میں بچوں کو بھیجنا بھی نہیں چاہتے. آپ ان کو بلا کے ان کو بتا رہے ہیں کہ جی روبوٹکس کیوں استعمال کیا جا رہا ہے. سیکنڈلی پھر آپ جب ٹیچرس کو بلاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ٹیکنالوجی کو یوز کرنا ہے, ہم نے دیکھیں ہم جس زمانے میں پڑھے ہوئے, ہمیں جو استاد بتاتا تھا ہم اسی کو آئیڈلائز کرتے تھے, کیونکہ ہمیں باقی دنیا نظر نہیں آ رہی تھی, ہمیں نہیں پتہ تھا باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کوئی گیجٹ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. سو ہم اپنے ٹیچر کو آئیڈلائز کرتے تھے, ہم اوتھینٹک بات سمجھتے تھے کہ جو پیرنٹ اور ٹیچر ہمیں بتا رہا ہے وہ صحیح بتا رہا ہے. اب جس زمانے میں یہ بچے ہیں, ہم پروڈیوس تو پیدا تو ہم زی آف الفا کر رہے ہیں, لیکن ہم ان کو تربیت کے زمانے کی دے رہے ہیں, بومرز کی, اس زمانے کی. ہم ان کو رکھنا بھی اسی زمانے میں چاہتے ہیں, ہم کوئی چینج چاہتے نہیں. سو ٹیکنالوجی سم ہاؤ یوز کرنا چاہتے ہیں ایجوکیشن سسٹم میں, لیکن ٹیچرس اس چیز کو نہیں سیکھنا چاہ رہی کیونکہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں آنا چاہتے باہر. ان کے لیے بہت ایزی ہے, کلاس میں لیکچر دیا, بچوں کو کام دیا اور بچے کاپی پیسٹ کام کریں اور چلے جائیں. یہ ٹیچر کے لیے بڑی ایزی لائف ہے کہ ان کو اسٹرگل نہیں کرنی پڑی. لیکن جہاں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان کو دکھانا ہے, کوئی ان کو ویڈیو دکھائیں, اس سے ریلیونٹ دکھائیں, تب بھی بچہ ویژولائز کرے گا کہ اگر پلانٹ گرو ہو رہا ہے یا اگر روٹس میں کس طرح سے پانی جاتا ہے, تو وہ اس کو جب دیکھتا ہے تو وہ ایک صحیح ایک اس کے آگے امیج اس چیز کا آ جاتا ہے. لیکن یس وی آر فیسنگ, ہمارے لیے بہت چیلنج ہے ابھی بھی اس چیز کو. تو جیسے فرید نے کہا کہ وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ دیم, ہمیں پیرنٹ کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ اگر آپ کا بچہ موبائل یوز کر رہا ہے تو اس کا رائٹ وے کیا ہے, ہم اس کو کون سے ایسے کانٹینٹ دکھائیں جو اس کو ایجوکیشن اس کا لیول ہو. رابعہ نے جیسے کہا کہ بچے اگر اس کو یوز کریں چیٹ اس کو, تو آپ ان کو بتائیں کہ اس کا یوز کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں, کیونکہ اگلا زمانہ یہی آ رہا ہے, لیکن رائٹ وے میں اس کو استعمال کرنا کہ وہ پروڈکٹیو ہو. آپ جو لکھ رہے ہیں آپ کو وہ بولنا بھی آتا ہو کہ میں نے, کیونکہ آپ کو اگر پتہ ہے پریزنٹیشن ہے, اسکل کے اوپر, سافٹ اسکل کے اوپر کام ہو, بچہ جب تک بولے گا نہیں, کمیونیکیٹ نہیں کرے گا, وہ نالج اس کا ویسٹ جا رہا ہے نا. آج کل جو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جو بچوں کو نہیں آگے جابس مل رہی, سب سے بڑا گیپ کیا ہے, کمیونیکیشن کا. آپ ڈگریز لے کر آ رہے ہیں, آپ کے ہاتھ میں ڈگری ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں نے آگے بات کیسے کرنی ہے, جو میں پڑھ کے آئے ہوں میں نے آگے ایکسپریس کیسے کرنا ہے. میرے پاس روزانہ سی ویز آتے, ہم ڈیلی بیسس پہ ٹیچرس کو بلاتے, انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کس طرح سے بتانا ہے کہ جی آج کے زمانے میں ہم نے کس طرح سے پڑھانا ہے. سو دیر از اے بگ گیپ. آپ چاہے جتنا مرضی ماڈرنزم لے آئیں, جتنی مرضی ٹیکنالوجی کو انڈیوس کرا دیں, ہماری نئی جنریشن یوز کرنا چاہتی ہے, انہیں پتہ بھی ہے. آپ موبائل ان کے سامنے رکھ لیں, وہ کبھی انسٹرکشنز نہیں پڑھیں گے موبائل کا استعمال کیسے کرنا ہے, وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ نیا ماڈل ہے اور اس کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے. سو ماشاء اللہ آج کل کی نسل بہت, ان کے اندر اویئرنیس ہے, ان کے اندر بہت اسپارک ہے, بٹ یہاں پہ سب نے ایک بات کی کہ وی نیڈ ٹو گیو دم رائٹ ڈائریکشن, اور وہ رائٹ ڈائریکشن پہلے پیرنٹس دیں گے, پھر ٹیچرز دیں گے, پھر اس کو سوسائٹی دیتا ہے کہ اچھا میں نے سوسائٹی میں موو بیک کیسے کرنا ہے اور ٹیکنالوجی کا یوز کیسے کرنا ہے. سو دس از اٹ. سر آپ کی طرف بڑھیں گے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس تو گیجٹس ہیں, اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں پیرنٹس کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے یا اسٹوڈنٹس کو کرنے کی ضرورت ہے. ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, وہ اس کا استعمال کسی نہ کسی طرح سے اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں لیکچر اسی پہ لے لیں گے, کلاس میں جانے کی ضرورت نہیں. جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی, وہ ٹیکنالوجی کو اس طرح سے استعمال کریں گے, کہیں نہ کہیں جسمانی سرگرمیاں بھی کم ہوں گی, وہ لوگ ایکٹیویٹیز میں نہیں انوالو ہوں گے. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا, اسٹوڈنٹس پہ کیا امپیکٹ؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے ڈیجیٹلائزیشن اور ایک ہوتی ہے ٹرانسفارمیشن. کووڈ جب آیا نا تو آن لائن کلاسز ہو گئیں, تو پوری دنیا میں یہ ڈیبیٹ ہونا شروع ہو گئی کہ ایجوکیشن سسٹم اب ٹرانسفارم ہو رہا ہے اور اس کو ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے. لیکن وہ ٹرانسفارم نہیں ہو رہا تھا, وہ ڈیجیٹلائزڈ ہو رہا تھا کہ آپ وہی کانٹینٹ جو پہلے آپ کلاس میں پڑھاتے تھے اب آپ نے آن لائن آ کے پڑھانا شروع کر دیا. کانٹینٹ میں کریکولم کے اندر اس کے آبجیکٹیوز کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی. بنیادی چیز یہ تھی کہ ٹرانسفارمیشن کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس کو ایک نئی شیپ میں لے کے آنا ہے بدلتے ہوئے وقت کے تقاضوں کے مطابق. اب سلیبس ہے آپ کا 18ویں صدی کا, جی, ٹیچر ہیں آپ کے پاس 19ویں صدی کے, بالکل بچے ہیں آپ کے پاس 21ویں صدی کے, بالکل, اور پڑھایا ان کو جا رہا ہے 18ویں صدی کے طریقے سے. زبردست. جب اتنی زیادہ بیچ میں مرحلوں کا گیپ ہوگا, دیکھیں جو ٹیچر ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں نا وہ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں, اور یہ بات بالکل میں ان سے متفق ہوں کہ ہمارے بہت سارے جو پروفیسرز ہیں وہ میں کہتا ہوں اب جو جنریشن گیپ ہے نا یہ دو نسلوں کا اب گیپ نہیں ہے. اب
پہلے سیمسٹر کے بچوں میں اور سیکنڈ سیمسٹر کے بچوں کے درمیان بھی ایک گیپ ہے، کیونکہ جن کے پاس نئے گیجٹس 1 سال پہلے پہنچ چکے ہیں اور دوسرے سال کے بچوں کو ان کا پتہ نہیں ہے. اب جب اتنی ریپڈ ٹرانزیشنز آپ کے معاشرے میں ہونا شروع ہو گئی ہے تو اب یہ ٹیچرز کے اوپر تو اس کی ڈبل ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ سیکھیں جو کہ بچوں کو. اب دیکھیں ٹیکنالوجی اور یہ جو ڈیوائس ہے، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم پڑھا کس کو رہے ہیں. ڈیبیٹ یہ ہوتی ہے ٹیکنالوجی اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے. آپ گوگل پہ جائیں گے، کوئی 500 آرٹیکل آپ کو یہ ایویڈنس کے ساتھ شو کریں گے کہ اچھی ہوتی ہے، اور 500 آرٹیکل یہ بھی شو کریں گے کہ بری ہوتی ہے، اور دونوں کے پاس اپنی اپنی ایویڈنسز ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک ٹیچر پڑھا کس کو رہا ہے، جس کو جیسے میڈم نے کہا جین زی کہتے ہیں، الفا کہتے ہیں. اب وہ 2000 کے بعد یا 2000 میں پیدا ہوئے ہیں. اچھا، اب ان کے لیے یہ جو ٹیکنالوجی آج ایک ڈیوائس نہیں ہے، اٹ از این انوائرمنٹ. دے ہیونٹ سین دس ورلڈ ود آؤٹ دس ڈیوائس. وہ اس انوائرمنٹ میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ ماحول ہے جس میں انہوں نے تربیت لی ہے. جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے سینے پہ یہ موبائل تھا، اور وہاں سے وہ چیزیں انکلکیٹ کنزیوم کانٹینٹ کر رہے تھے کارٹون کی شکل میں یا ڈیفرنٹ یوٹیوب چینل پہ جو بچوں کے ہوتے ہیں. اب اگر میں یہ چاہوں گا کہ میں نے یہ نئی چیزوں کو نہیں سیکھنا، اور سب سے بڑا اس وقت پاپولر ٹیچر میں اور ان پاپولر ٹیچر میں جو گیپ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب میں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ان کا اٹینشن سپین کم ہو چکا ہے. یہ تو اب وہ نسل ہے کہ جو 2 منٹ کی ٹک ٹاک بھی پورا نہیں دیکھتی، سکرول کر دیتی ہے. اس کو میں نے 1.5 گھنٹے کا لیکچر میں کیسے یہاں پہ کانسنٹریٹ کروانا ہے. تو اب مجھے صرف انفارمیشن نہیں دینی، انفوٹینمنٹ کے طریقے سے انفارمیشن دینی ہے کہ بچے جس ماحول میں زندہ ہیں وہاں پہ مجھے شاعری بھی کرنا پڑے گی، مجھے ان کو جوکس بھی سنانا پڑیں گے، مجھے تاریخ سے ریلیونٹ ایگزامپلز بھی کوٹ کرنا پڑیں گی، اور ان کو ریئل لائف کے ساتھ ریلیٹ بھی کرنا پڑے گا. پھر وہ بچے ہیں جو اس کو کنزیوم کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں اب ہمیں یہ چیز سمجھ آ چکی ہے. لہٰذا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ٹیچرز کو اصل میں اب ٹیچ کیسے کرنا ہے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے سر نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ کیسے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ اسی وجہ سے ایک اور جیسے فرید صاحب نے کہا کہ 1 یا 2 سیشن تو اب دیکھیں جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے نا یہ ایک سیلاب کی مانند ہوتی ہے. لاؤڈ اسپیکر آیا تھا 1960 میں تو پورے پاکستان میں فتوے ہو گئے کہ یہ شیطان ہے اور یہ گدھے کی آواز ہے، جس نے بھی اس کے اوپر اذان دی وہ کافر ہو جائے گا. یہ اس ملک کے اندر ہوا. تو جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی یا انوویشن آتی ہے نا، ریزسٹنس تو آتی ہے سوسائٹی کی طرف سے. بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے انٹرسٹ کو تھریٹ ہوتے ہیں، وہ چیلنج ہوتے ہیں، تو وہ رجسٹ کرتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے. بھائی ٹیکنالوجی نہ مسلمان ہوتی ہے نہ ہندو ہوتی ہے. ٹیکنالوجی نے پانی کی طرح سے اپنے دروازے سے نکل کے آپ کے بیڈ رومز تک چلے جانا ہے. آپ اس کو روک سکتے نہیں ہیں. میں نے وہ دور دیکھا ہے جب نیا انٹرنیٹ آیا نا، تو تب کارڈ کے اوپر وہ ہوتا تھا 20 روپے کا سر کارڈ آتا تھا، تو اس کو سکریچ کرنا اور نمبر دینا اور کمپیوٹر پہ گوں کافی دیر ہوتی رہنی. اچھا، اور لوگوں نے کانوں میں بتانا اس کے گھر انٹرنیٹ ہے. مطلب اتنا معیوب سمجھا جاتا تھا اس چیز کو کہ انٹرنیٹ از سم تھنگ ویری رانگ تھنگ، یہ گناہ ہے اگر کوئی انٹرنیٹ کر رہا ہے. اور جن علماء نے مساجد میں فتوے دیے تھے کہ انٹرنیٹ گناہ ہے اور یہ حرام ہے اور یہ شیطان کا چرخہ ہے، آج سب کے یوٹیوب چینلز ہیں، ساروں کے اپنے اپنے ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹس ہیں، اور تھرو دوز ٹیکنالوجی دے آر ٹرانسفارمنگ دا سوسائٹی اینڈ ٹرانسفرنگ دا نالج جو وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچے. یہی لاؤڈ اسپیکر تھا جس کو کفر کہا گیا، اور اب کوئی نعت خواں اس کے بغیر بند ہو جائے نا ساؤنڈ سسٹم تو وہ نعت بھی نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، تو ٹیکنالوجی جو ہے نا یہ گھس جاتی ہوتی ہے سوسائٹیز میں، آپ اس کو روک سکتے نہیں ہیں. لہٰذا یہ بہت وقت کی اہم ضرورت ہے کہ دیکھیں ہم مزاحمت کر سکتے ہیں، آپ اس کو روک نہیں سکتے. ہمارا آج کا دور ہے، حضرت علی نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کی تربیت ان کے عصر کے مطابق کرو، جس زمانے میں وہ زندہ ہیں. میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ میں PhD کرنا چاہتا ہوں تو آپ بتائیں میں کروں کہ نہ کروں. انہوں نے کہا بیٹا میں اپنا بڑھاپا آپ کی جوانی پہ نہیں تھوپوں گا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دور کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. ہمارا دور تھا وہ گزر گیا، ہم نے ان ویلیوز میں زندگی گزار لی. اب دیکھو کہ آج کے دور کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مطابق اپنی سوچ اور فکر کو آپ نے ڈھالنا ہے. تو اس لیے ہمارے تمام ٹیچر جو کہ میڈم نے کہا کہ بہت ریزسٹ کرتے ہیں چیزوں کو سیکھنے میں، کہ وہ کمفرٹ زون سے باہر آنا نہیں چاہتے ہیں. اور وہ بچہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ تو ہے ہی ڈیجیٹل نیٹو، وہ کیسے آپ کی بات کو سمجھے گا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ لیکچرز کیسے جا رہے ہیں. اب
بڑا عجیب اس کا جواب تھا. اس نے کہا سر اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم چائنیز مووی کو وداؤٹ سب ٹائٹل دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بات اتنا گیپ ہے کہ بچے بس ٹھیک ہے کوئی بندہ ہے اور ایکٹ کر رہا ہے, کچھ بول رہا ہوگا, پتہ نہیں کیا بول رہا ہے. کیوں کہ وہ ریئل لائف کے ساتھ ریلیٹ ہی نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے, لہٰذا ایک تو کریکولم کو چینج کرنا, پھر اس کے مطابق اپنی یونیورسٹیز کے انفراسٹرکچر کو چینج کرنا, پھر کلاس روم کے اندر لرننگ انوائرمنٹ کو چینج کرنا, اور پھر ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو ٹرانسفارم کرنا. یہ وہ مرحلے ہیں جس تک ہم جائیں گے تو ایک مثبت تبدیلی آ سکے گی. زبردست سر, بہت شکریہ سر. ابھی سر نے بات کی کہ ٹیکنالوجی جو ہمارے پروفیسرز ہیں یونیورسٹیز میں ان کو اتنا علم نہیں ہے اس بارے میں. ہمارے جو طلباء و طالبات ہیں یونیورسٹیز میں وہ خود ہی اس کا اندھا دھند استعمال کر رہے ہیں. ان کو نہیں پتہ کس طرح سے کرنا ہے, ان کو جس طرح سے لگتا ہے وہ کر رہے ہیں. اب یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ کس طرح سے اس کا استعمال ذہنی دباؤ یا مایوسی کی وجہ بن رہا ہے طلباء کے لیے, اور اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے, اس میں کمی کی جا سکتی ہے؟ ایک تو میں پروفیسر صاحب کی بات کے ساتھ ایک بات, مجھے ایک ادارے میں موقع ملا جانے کا, کیمپس ٹو کارپوریٹ کے نام سے ایک BBA کے اسٹوڈنٹس تھے, میں نے انہیں پورے دن کا سیشن کرانا تھا. اب وہ سارا دن میرے ساتھ بہت انگیج رہے, چونکہ میرا میتھڈس کا ایریا ہے. تو ان کے ریکٹر کو پتہ چلا کہ 4-5 گھنٹے بچے انگیج رہے ہیں اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی. تو وہ کہیں اسلام آباد سے آ رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے ملوائیے جو پڑھانے آیا ہوا ہے. خیر میری ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھے کہا کہ کیا گدڑ سنگھی ہے شاہ جی, سانو بھی دسو. میں نے کہا اصل میں آپ نے محقق کو مدرس سمجھ لیا. پرابلم سب سے بڑا یہ ہے جناب والا. اب جتنے PhDs ہیں یہاں, شاہ صاحب نے بھی کوشش کی تھی ان کو بٹھانے کی, یہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ PhD سر, اور پھر کچھ ہے پوسٹ PhD, اس میں پوسٹ کے اوپر تھوڑا سا زور دے دے تو سمجھ آ جائے گا آپ کو جی. تو اب ان لوگوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ اسی نالج کو جو ایک خاص موضوع کے اوپر 15-20-40-50 لوگوں کا اکٹھا علم منتقل کر لیا, اور وہ انہیں تھیسس لکھتے انہیں کہ اب ہم استاد ہیں. نہ بابا, استاد ہونا وہ نہیں ہوتا ہے. تو آپ کو جب تک کسی تک جہاں پر, اسی لیے تو انتقال علم ہو رہا ہے, اور یہ انتقال آپ سمجھتے ہیں کیا ہے, اس سے کیا مراد ہے. تو اس کے نتائج پھر ہم سب کے سامنے نکل کر کسی نہ کسی اعتبار سے آ رہے ہیں. ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. میرا ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا تھا, اس کو 6 ملین لوگوں نے دیکھا. اس میں نے کہا تھا کام کرنے والے نکمے بچے. اس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ وہ بچہ جو پھپھو کو لے کر آ جائے گا, جو خالہ کو چھوڑ کے آئے گا, سویرے دہی لے کر آئے گا, اس کے نمبر نہیں آتے, وہ نکما ہے. اور وہ جو کسی کو منہ نہیں لگاتا, اس نے کل کو 20ویں گریڈ کا افسر بننا ہے, اور وہ ابھی سے منہ نہ لگانا سیکھ رہا ہے. تو اس کے نتائج پھر کیا نکلیں گے؟ پھر جب اساتذہ ہے, ابھی تو فرید صاحب تو LinkedIn کا رونا رو رہے تھے, بہت سے ہیں جن کا ای میل نہیں ہے, ای میل ID نہیں ہے. یعنی ہم ان سے بات کرتے کہتے میں نا کالا فون استعمال کرنا, اسی نہیں شیطان بل گئے. دے ڈو سے دس, اور وہ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز. تو پھر آپ ان کے آپ نے اپنے فیصلے رکھے ہوئے ہیں, تو اس کے نتائج ظاہر وہ نکل کر آئیں گے. دوسری بات میں آپ سے عرض کروں, جو بچوں کے حوالے سے آپ نے بات کی, دیکھیے ڈائریکشن کی بڑی بات ہو رہی ہے. ڈائریکشن کے لیے بھی ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے تو یہ طے کریں نا کہ ڈائریکشن کیا ہے جناب والا. تو جو دے رہا ہے اس کی پتہ ہے ڈائریکشن کیا ہوتی ہے. تو جس وقت آپ اسے طے نہیں کریں گے, آپ کسی کے لیے کچھ طے نہیں کر پائیں گے. ابھی جو چیز جس کے ہاتھ آ رہی ہے بس وہ دوڑ لگا دیتا ہے, وہ ایک ریلی ریس ٹائپ ہوتی ہے. وہ نہیں دیکھتا ہاتھ میں اس نے بم پکڑا ہے یا کیا پکڑا ہے, وہ اس کو لے کے بھاگنا شروع کر دیتا. اور ہم سب کسی نہ کسی اعتبار سے بھاگ رہے ہیں, اور یہ تبھی ممکن ہو سکے گا جب اسٹیک ہولڈرز, اور یقین کیجیے اب اسٹیک ہولڈر عام لوگ ہیں, خاص لوگ کبھی اسٹیک ہولڈر نہیں تھے, اور اس کا ہمیں آہستہ آہستہ احساس ہو رہا ہے. اسی لیے میں تو جب بھی مجھے کوئی کہتے کہ تبدیلی کا سبب ہم کیسے بن سکتے ہیں, میرے ساتھ جو 5-10-50 جڑے ہوئے ہیں, میں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر لوں, اور وہ اپنے 3 مرلے 5 مرلے 10 مرلے سے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. میں نے بڑے اداروں میں جا کر بات کی, شاہ صاحب کے ساتھ بھی کئی جگہ جا کے بات کرنے کا موقع ملا. ان کو لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے خلاف ایک محاذ شروع ہو رہا ہے, تو وہ آپ کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ تو لہٰذا ان سے تو کوئی توقع نہ رکھے. یعنی آخری جگہ ہے یونیورسٹی, وہاں تک تباہی رہتی ہے. ہمیں پہلے لگتا تھا کہ یونیورسٹی میں جا کے چلیں کچھ ہو جائے گا, لیکن نہیں. اور کچھ تو ماشاءاللہ ایسے ادارے ہیں جو پریپ سے بچے کو لیتے ہیں اور پوسٹ PhD تک تباہی میں برابر کردار ادا کرتے ہوئے اسے معاشرے کا حصہ بنا دیتے ہیں, بڑی محنت کے ساتھ. اور جو میڈم بات ہو رہی تھی نا ٹیچرس ٹریننگ کی, اس کی مجھے کچھ 6 لاکھ سے زیادہ میں نے لوگ ٹرین کیے. میرے چونکہ ٹریننگ کے ساتھ تعلق ہے, میں آپ کو بات عرض کروں, ہر استاد کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں نا, وہ لگتا ہے استاد ہے, وہ کچھ کرنا چاہتا ہے, لیکن آپ کا جو اسیسمنٹ سسٹم ہے
وہ ہے ہی رٹے کی بنیاد پر کھڑا ہوا. آپ کا استاد تفہیم کرائے, اگلے دن ایڈمنسٹریشن نکال دیتی ہے کہ تو نے سلیبس ہی کور نہیں کرایا, تو نے یہ کام نہیں کرا. تو جب تک آپ کا اسیسمنٹ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا, آپ کسی استاد سے کوئی توقع نہیں کر سکتے. سب سے بڑا چیلنج وہ, جب وہ چیک ہی رٹے کو کر رہا ہے تو رٹے کے علاوہ آپ کا کیا ہوگا؟ پھر آپ کو ظاہر ہے سارے, اور رٹا ہے کیا, جس کو سمجھ آ جاتی ہے وہ رٹے نہیں لگا سکتے. اس لیے یہ ایسے حفاظ ہیں جن سے محفوظ ہونے کی ضرورت ہے. ابھی بات آپ ایز اے کیریئر کونسلر بتائیے گا کہ ٹیکنالوجی اے آئی آپ اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں ان عوامل کے بارے میں. جیسا کہ سر نے بات کی کہ ان کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے, اب ان کو ڈائریکشن دینی ہے, ہم نے اسٹوڈنٹس کو دینی ہے, ٹیچرس کو دینی ہے, پیرنٹس کو دینی ہے, اس ڈائریکشن کو آپ کس طرح سے گائیڈ کریں گے اسٹوڈنٹ؟ میں نا ایک ایگزامپل شیئر کرنا چاہتا ہوں. آئی واز سٹنگ ود ون آف دا ٹاپ لیڈنگ مینیجر آف MNC. ان کے پاس ایک کینڈیڈیٹ آتا اور کہتا ہے کہ سر یہ میں نے آرٹیکل لکھا ہے 2 گھنٹے لگا کے, اور میں نے کوئی AI ٹول یوز نہیں کیا. ہی ٹک دا آرٹیکل اور انہوں نے اس طرح سے پھاڑ دیا اور کہا کہ ڈیڈکٹ ہز سیلری فار 2 hours. کہ ایون دو یو ہیو گاٹ اے ٹول اسٹل یو آر یوزنگ اے ٹریڈیشنل وے. تو اس نے 2 جو ہیں وہ گھنٹے ضائع کیے, اس کی 2 گھنٹے کی تنخواہ کاٹو. سو اتنی امپورٹنس ہے ٹیکنالوجی کی. بٹ میں لاسٹ پہ یہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, میں عرفان صاحب کی بات سے سیکنڈ کروں گا کہ پلیز یہ جو AI ہے اس کو ٹیبو نہ بنائیں. جس طرح سے سیم لائک جیسے اسپیکر بتا رہے تھے جو لانچ ہوا تھا اس پہ جی فتوے آ گئے تھے, کیمرہ لانچ ہوا اس پہ فتوے آ گئے. اس کو ٹیبو نہ بنائیں, اور اس کو فرسٹلی کسی کو ٹرین کرنے سے, کسی کو ڈائریکشن دکھانے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ڈائریکشن دکھانی ہے کہ ہم نے کس طرح سے کسی کو کیا کرنا ہے, دین ہم کسی اور کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. سو اپنے آپ کو اپنے ارد گرد کے شاہ جی سے سیکنڈ کروں گا, چند لوگوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے پرسیو کرنا ہے, دین یہ قطرہ قطرہ کرتے ہوئے ایک بگر اسکیل پہ جا سکتی ہے. تھینک یو. ابھی ہم بڑھیں گے سر فرید کی طرف. سر اس کو سم اپ کیجیے گا اوور آل ڈسکشن کو, اور ایک میسیج پیرنٹس کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے اور ٹیچرس کے لیے اور ان اداروں کے لیے جو کہ تعلیم پہ کام کر رہے ہیں, کس طرح سے ایجوکیشن کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ملا کے بہتر کیا جا سکتا ہے. جی سب سے پہلے تو میں ہمارے جتنے وردی پینلسٹ ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ہم بڑے شہروں کی بات نہیں کرتے, جب ہم نے یوتھ گالا ونگ کے پلیٹ فارم کو ہم چھوٹی سٹیز میں لے کر گئے تو وہ یقین کریں کہ وہ ہمارے جو نوجوان ہیں, جب ہم نے ان کو سنا, چونکہ ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا مسئلہ لسننگ کا بھی ہے. ہم سب بولنا چاہتے ہیں, ہم سب سننا نہیں چاہتے ہیں. وہ ہاتھ چومنے تک کو عقیدت کے اندر تیار ہیں. اب وہ سارے لوگ جو ہیں وہ شاہ صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں, بخاری صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں, وانی صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں, میڈم کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے بخاری صاحب نے بات کی, ہم نے اس ونگ کے اندر جو ہے وہ لاکھوں کی زندگیاں تبدیل کرنے کا دعویٰ نہیں کیا, اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں. ہم اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہیں. ہم اس ہجوم سے ہٹ کر آئینہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھڑے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان لاکھوں کے ہجوم میں سے کسی ایک کی زندگی ہم تبدیل کر سکتے ہوں تو یہ جو ہماری ساری محنت ہے وہ اس کا ثمر جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں, کنکلوڈ کروں تو میں جس طرح سے اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا نوجوان جو ہے نا وہ اس کو شعور ہے, وہ جین زی ہے, وہ بڑا شعور. اس نے اگر کسی ایک ریسٹورنٹ پر جانا ہوتا ہے نا تو آپ وہ تمام ٹولز یوز کرتا ہے, اس کا ریویو دیکھتا ہے, اس کا انوائرمنٹ دیکھتا ہے, اس کا کوزین دیکھتا ہے, اس کے شیف کے ریویو دیکھتا ہے. لیکن وہ جب اس نے کوئی اپنے تعلیمی ایکٹیویٹی کرنی ہے, چیزیں کرنی ہے, پھر اس نے اپنے کمفرٹ زون سے ہی نہیں نکلنا ہے. تو وہ سلسلہ یہ ہے کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو ہے نا وہ بڑا کردار ادا کرتا ہے کسی بھی نوجوان کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے. اس میں ہم مجمع لگائیں گے نا, اس طرح کی یہ جو ہم نے ایک مجمع لگایا ہے تو پھر ہی کوئی آئے گا نا ہمارے پاس. جب اس نے 24 گھنٹے انہی کانٹینٹ کریٹرز اور انفلوئنسرز کو دیکھنا ہے کہ جنہوں نے کرائے کی پراڈو لے کر یہ بتانا ہے کہ یہ میں نے 1 ہفتے میں لی ہے, تو نیریٹو کا مقابلہ نیریٹو سے ہوتا ہے, نیریٹو کا مقابلہ تنقید سے نہیں ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر ان تمام انفلوئنسرز کو کرٹیک کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا کانٹینٹ کتنا موجود ہے اور کتنی مقدار میں آ رہا ہے, اور پروڈکٹیو کانٹینٹ کتنی مقدار میں آ رہا ہے. تو ہم اس ایک انیشیٹو سے ہم لگے ہوئے ہیں,
اور ہم آپ تمام پروفیشنلز کی, آپ تمام پینلسٹ کی اس کے اندر جو ہے وہ کنٹینیوس سپورٹ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور اس خیر کے کام کو جو ہے وہ ہم بڑھاتے جائیں. میں شکریہ کے ساتھ جو ہے وہ آج کی پینل ڈسکشن کو کنکلوڈ کروں گا اور ان اشعار کے ساتھ کہ دریچہ بے صدا کوئی نہیں ہے, اگرچہ بولتا کوئی نہیں ہے, اور رکوں تو منزلیں ہی منزلیں ہیں, چلوں تو راستہ کوئی نہیں ہے, اور کھلی ہیں کھڑکیاں ہر گھر کی لیکن گلی میں جھانکتا کوئی نہیں ہے. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ.